अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सामीन हज़रात और मेरे ग्रुप के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, उम्मीद है आप खैर वफ़ीयत से होंगे। आपका रमज़ानुल मुबारक खूबसूरत गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला की इबादत में, अल्लाह ताला को राज़ी करने में अल्लाह ताला हम सब की हर एक नेकी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लेक्चर 2-3 दिन लेट हो गया है। बड़ा मैंने मुनफरद सा मौजू का इंतखाब किया था कि दिल की चोटों ने कभी सुकून से रहने नहीं दिया। ये जो दिल है, दिल का मामला बड़ा अजीबो गरीब है कि इस दिल की वजह से हम अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं कि ये दिल राज़ी रहे और इस दिल में रहने वाले लोग राज़ी रहें। ये जुमला मेरा लिख लें, इस जुमले की हिफाजत करनी है, ये जुमला कभी भूलना नहीं है कि हमने अपने दिल को जो बेकरार किया है, हमने अपने दिल का जो हाल किया है, इसकी मेन वजह यह है, मेरा सबसे पहला दर्द दिल यह है कि इस दिल में बसने वाले लोगों को हमने राजी रखने के लिए इस दिल को जिसने बनाया है उसको हमने नाराज कर दिया है। ये दिल का मामला ही ऐसा है, दिल को राजी रखना है, दिल में बसने वाले लोगों को राजी रखना है, जो चीज़ दिल को अच्छी लगती है उसको हमने राजी रखना है। लेकिन कभी हमने ये जो दिल जिसने बनाया है, हम ये दिल उसके पास लेकर गए नहीं है, उस दिल में उसको हमने बसाया नहीं है। हमारा दिल बेकरार हो गया है, हमारे दिल की परेशानियां बढ़ गई हैं, हमारी ज़िंदगी में परेशानियां, वबाल, बीमारियां, रातों की नींदें हराम, दिन का सुकून हराम, हमारे अंदर बेचैनी की सबसे मेन वजह यह है। जब भी आप कोई काम करें, किसी काम का आप आगाज करें, एक चीज अपने ज़हन में रख लें, ये चीज ना भूलें कभी जिंदगी में कि ये जो दिल है, ये दिल अल्लाह ताला ने बनाया है। इस दिल को मुतमईन करने के लिए, लोगों को मुतमईन करने के लिए कभी भी आपने अल्लाह ताला को नाराज नहीं करना। ये जो दीन का काम है ना, ये बड़ा मुश्किल तरीन काम है। दीन का काम हम किस लिए करते हैं? अल्लाह ताला की रजा के लिए। मेरा दर्द दिल ये है, ये जो सोशल मीडिया है, इसमें मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े लोग मेरे सामने आए हैं, दीन का काम भी करते हैं, लोगों को राजी भी करते हैं, अपने दिल की बात भी मानते हैं, लोगों के दिलों की बात भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को कभी भी उन्होंने राजी नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक भी बात नहीं मानी। ऐसे दीन के काम का कोई फायदा नहीं है। हम जिस माशरे में रहते हैं ना, इस माशरे में हमारा हाल ये कर दिया गया है कि हमें दीन से इतना दूर कर दिया गया है, इतना बदजन कर दिया गया है कि दुनिया के हर मामले में हम पहले नंबर पर हैं, दीन के सारे मामला पे हम पीछे जा रहे हैं। पिछले दिनों की बात है, मेरे सामने ऐसे केसेस आए, ये मेरा दर्द दिल है। लोग कहते हैं कि दीन के काम करने बड़े आसान हैं, लोगों की बातें, लोगों के कड़वे लहजे। अब मेरे सामने ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, अब किसी ने कोई सवाल पूछना हो ना, उस सवाल की समझ ना आए, वजाहत ना हो, मैं उनसे कहता हूं कि आप वॉइस कर दें फीमेल में से। अब क्या है जी, हमने वॉइस नहीं करनी, हमें शर्म आती है, हमें डर लगता है। मेरा ये सवाल है सबके सामने, जितने भी लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं और दीन का काम करते, दीन सीखना चाहते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। शर्म सिर्फ और सिर्फ दीन के मामले में, बेशर्मी सारी की सारी दुनिया के कामों के अंदर पड़ी हुई है। बाजार जाते हैं, फैशन, अपने फैशन के लिए, कोई चीज खरीदने के लिए दुकानदार से गुफ्तगू हो रही है, दुकानदार से गुफ्तगू हो रही है, बाकी सारे मामलात के अंदर बेशर्मी हुई है।
کالج یونیورسٹی کی حد تک کہ سارے کے سارے معاملات کے اندر ہم سب سے آگے ہیں، دین کے معاملے کے اندر سب سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوا ہے؟ 30 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی تک غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ میرا ایک درد دل ہے۔ میرے سامنے ایسی ایسی مائیں ہیں، ایسی ایسی بیٹیاں ہیں، 4 بچے ہو گئے ان کے، ابھی تک ان کو غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا کہ ہم نے مسنون غسل کیسے کرنا ہے۔ شرم آتی ہے جی، ہمیں شرم آتی ہے۔ اچھی بھائی، شرم اچھی جگہ ہے نا، اچھی جگہ پر شرم رکھی ہوئی ہے۔ حضرت میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو دین کے معاملے کے اندر زیرو تھے، دنیا کے معاملے کے اندر کالج ہے جی، یونیورسٹی ہے، کاروبار ہے، ہر کام کے اندر فیمیل بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، دین کے معاملے کے اندر سب سے پیچھے ہیں۔ یہ میرا ایک درد دل ہے اور مجھے باتیں سننا پڑیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، مجھے کسی کی بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرا درد دل ہے کہ دین سیکھیں، دلچسپی لیں۔ میرے سامنے ایسے ایسے لوگ ہیں، واللہ ایسے، میرا درد دل ہی ہے، میرا دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ 30 40 سال کے ہو گئے، قرآن مجید کا ایک ورق بھی ناظر کا اوپر سے دیکھ کر نہیں آتا، ترجمہ نہیں یاد قرآن مجید کا، نماز کا ترجمہ یاد نہیں ہے۔ یہ جو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کا ترجمہ یاد نہیں ہے۔ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، دنیا کے معاملات کے اندر ہم تیز ترین ہیں۔ سودا لینا ہے، سودا دینا ہے، بازار میں شاپنگ کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، بس یہ ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اگر کوئی کسی نے کام کرنا ہے، پیسہ حاصل کرنا ہے، پیسہ دینا ہے، لینا ہے، اس معاملے میں سب سے ہم تیز ہیں۔ دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، یہ بات میں اکثر کہتا ہوں۔ نبی پاک کے دور میں عورتیں آتی تھی نبی پاک کے پاس، سوالات کرتی تھی، ٹھیک ہے، آپ دین سیکھیں، سکھائیں، پردے میں رہیں، چہرے کا پردہ ہے، آواز کا پردہ نہیں ہے۔ آپ سوال کریں، آپ گفتگو کریں، دین سیکھیں، تاکہ آپ کے دل کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے۔ اس لیے دین سیکھیں۔ یہ جو دور جا رہا ہے بڑا فتنے کا دور ہے، بہت فتنے کا دور ہے۔ میں ایسے ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں، واللہ بیٹیوں کی ماں ہے، ماں کے بچے ہو گئے، ماں نے بچوں کی آگے شادیاں کر دی ہیں، ماں کو بھی غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا، بیٹیوں کو بھی غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر وبال پریشانیوں کی سب سے مین یہ وجہ ہے۔ قرآن مجید نہیں آتا لوگوں کو، فلمیں، ڈرامے، VCR ہیں، ناول ہیں، مذاق ہیں جی، مذاق ہیں۔ پھر جب کی گفتگو ہوتی ہے، نہیں جی ہم نے تو دین سیکھنا ہی نہیں ہے۔ کالج MA کیا، BA کیا، MPhil کیا ہے، ایک ذرہ برابر بھی دین کا پتہ نہیں ہے کہ ناخن بڑے نہیں رکھنے، یہ جو شلوار ہے یہ ٹخنوں سے ہم نے نیچے رکھنی ہے، ہم نے اپنے چہرے کا پردہ کرنا ہے، ہم نے لباس کس طرح کا پہننا ہے، ہم نے بال کس طرح کے رکھنے ہیں، ایک ذرہ بھی نہیں پتا ہمیں۔ ہم تو دین سے اتنا دور جا چکے ہیں، ہمیں قرآن سے دور ہیں، نماز کے سے دور ہیں، ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، رکوع نہیں آتا، سجدہ کرنا نہیں آتا، ہم کہتے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ درد دل نہیں ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ بغیرتیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ واٹس ایپ بغیرتیاں عیاشیوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ واٹس ایپ اس لیے رکھا ہوا کہ اسٹیٹس لگائیں بغیرتیوں والے، عیاشیوں والے، بدماشیوں والے، تاکہ ہم کہیں کہ ہم بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ دین کا کام کرنے آسان نہیں ہے۔ یہ جو میں گروپ کے اندر نا لوگوں کو لے کر آتا ہوں، ایک ایک ممبر کی میں منت کرتا ہوں، ترلا کرتا ہوں کہ آپ گروپ کے اندر رہیں۔ اگر کوئی گروپ چھوڑ کر جاتا ہے، واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیوں گیا ہے۔ پھر میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کیوں گئے ہیں گروپ سے،
مقصد دین پہنچانا ہے، مقصد لوگوں کے اندر واہ واہ کرنا نہیں ہے۔ لوگ راضی نہیں ہوتے، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، لوگوں نے راضی نہیں ہونا، لوگوں نے راضی نہیں ہونا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر تقوی بٹھا لیں، انشاءاللہ دنیا کائنات کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری ناکامیوں کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا تقوی دل سے نکال دیا، اس مالک کی محبت ہم نے دل سے نکال دی، پھر ہمیں پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ جو میں نے گروپ کے کچھ رول بنائے نا، جو میرے ساتھ ایڈمن حضرات ہیں، دوسرے 2 ایڈمن ہیں، ہماری یہی کوشش ہے کہ لوگوں کے اندر دین کی تڑپ پیدا ہو جائے، لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، لوگوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، لوگ اس طرح آئے ہمارے سامنے کہ لوگ ایک اچھے انسان بن جائیں، اچھے انسان بن جائیں۔ خواتین کے اندر جہالت بہت عام ہے، اتنی جہالت ہے خواتین کے اندر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہمارا جو قدم ہے نا، جو ہماری سوچ ہے، یہ مقصد ہے کہ ایک ماں کی تربیت ہو جائے خوبصورت، تو پورے خاندان کی تربیت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ پردہ کرنا نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ میں نہیں کہتا کہ ہمارا قصور ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم سیکھیں تو صحیح۔ اگر ہمیں کوئی سکھائے، ہمیں کوئی نیکی کی بات بتائے، ہم سیکھیں، تاکہ ہمیں معاشرے کے اندر رہنے کا پتہ چلے کہ ہم نے معاشرے کے اندر زندگی بسر کیسے کرنی ہے۔ لوگوں کے گلے شکوے بہت ہوتے ہیں، اتنے گلے شکوے لوگوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ اب کیا گلہ شکوہ جی؟ ٹائم نہیں دیتے، آپ ٹائم نہیں دیتے، میسج کا جواب نہیں دیتے، میری مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنی مصروفیت ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کا کام مثبت کر دینا، آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے، آپ کا اخلاص ٹھیک ہو جائے، آپ کا دل ٹھیک ہو جائے، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ میں نے کہا ایک حدیث آپ سینڈ کرتے نا، ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ ایڈ ہیں، ہزاروں لوگوں میں وہ حدیث پہنچے گی، ہزاروں لوگوں میں سے 100 لوگوں نے بھی عمل کر لیا اور 100 لوگوں نے اس حدیث کو آگے پھیلا دیا۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے آپ کے لیے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ میرا درد دل ہے، یہ درد دل ہے، میں روتا ہوں ان کے سامنے جا کر جو کہتے ہیں کہ ہمیں نماز نہیں آتی، قرآن نہیں آتا۔ میرے سامنے ایسے ایسے لوگ ہیں، واللہ 40 سال کے ہو گئے ہیں، نماز کا ترجمہ نہیں آتا انہیں، قرآن نہیں آتا، ان کو بنیادی مسائل کا نہیں پتا، بنیادی مسائل کا نہیں پتا ان کو۔ ہم نے بیٹی کو جہیز دیا ہے، MA کروا دیا ہے، MPhil کروا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹی کے پہلے دن کا سوٹ ہم نے 50,000 1,00,000 روپے کا لے لیا ہے، اس کو فیشن اس کو کروا دیا ہے، سرخی پاؤڈر اس کو لگا دیا ہے، لیکن حیا کا درس نہیں دیا، مسنون غسل کا طریقہ نہیں بتایا، ہم نے اس کو نہیں بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، دین ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنے بڑے ہماری بچیوں کے ناخن رکھے ہوتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ سمجھائیں، اب سمجھا کر دیکھ لیں، کسی کو کچھ کہہ کر دیکھ لیں آپ۔ میری زندگی کے ایسے ایسے تجربات ہے کہ لوگوں کا تو شک ہی دور نہیں ہوتا، وہم ہی دور نہیں ہوتا لوگوں کا۔ اس لیے میری نصیحت یہ ہے، میں نے زندگی کے اندر تجربہ یا اب تک حاصل کیا کہ اپنے دل کی نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی مانے بس۔ اور جس دل میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے نا، اس دل کو کبھی بھی کوئی بھی پریشان نہیں کر سکتا، اس دل کو کبھی کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ جس دل میں اللہ رب العالمین ہو، جس دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہو، جس دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، جس دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی ہو، جس معاشرے کے لوگ اللہ رب العالمین کا خوف ڈر رکھتے ہوں، اس معاشرے میں انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں عطا۔ اس لیے میری نصیحت، میرا درد دل یہ ہے
کہ دل کی چوٹ یہ ہے کہ آپ دین کا کام کریں، بس جہاں پر بھی ہے نا دین کو سمجھیں، محبت اللہ سے کریں، محبت کرنی ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے کریں، رونا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے لیے روئیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے روئیں، اللہ رب العالمین کے لیے آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنی نماز ٹھیک کریں، اپنا قرآن ٹھیک کریں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ میں کہتا ہوں ایک مسلمان کا تعلق اپنے رب سے اتنا مضبوط ہو، اتنا مضبوط ہو، ایک مسلمان بہن بیٹی کا، ایک بیٹے کا تعلق اتنا مضبوط ہو، اتنا تعلق مضبوط ہو، اگر زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، الجھن آ گئی ہے، نماز بیٹی کا مسئلہ ہے، بیٹے کا مسئلہ ہے، گھر میں خاوند کے ساتھ مسئلہ بن گیا، کوئی بھی مسئلہ بن گیا ہے، 2 رکعت پڑھے، دعا کرے، ہاتھ اٹھائے، دعا کرتا جائے، دعا کرتی جائے، اللہ تعالیٰ دیتا جائے، اتنا تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، ہمیں کبھی بھی پریشانیوں، ہمیں کبھی بھی الجھنوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا۔ ہماری مسئلت یہ ہے کہ میری زندگی کے تجربات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لیں، اگر دکھوں سے نکلنا ہے، اگر پریشانیوں سے نکلنا ہے، اگر دل کی بے قراریوں سے نکلنا ہے تو اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ یہ جو دور جا رہا ہے نا، فتنے کا دور ہے، غربت کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، لڑائی جھگڑے کا دور ہے، اس دور کے اندر اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں، اپنے آپ کا تعلق، اپنے بچوں کا تعلق، اپنی بیوی کا تعلق، اپنے آپ کا، اپنے خامد کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط کروا دیں کہ زندگی میں کوئی پریشانی نہ رہے، کوئی الجھن نہ رہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے اس قدر محبت کریں کہ لوگوں کی محبتوں کی ہمیں ذرہ برابر بھی پرواہ نہ ہو۔ ہماری پریشانیاں تب شروع ہوتی ہے جب ہم لوگوں کو راضی کرتے ہیں، ہم پھر لوگوں کے پیچھے ذلیل ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے پیچھے ٹکے ٹکے انسان کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ ہم نے اس اللہ رب العالمین کے سامنے دل لے کر ہی دیں گے کہ یا اللہ اس دل کو آپ نے بنایا ہے، یہ دل آپ کا ہے، یہ دل آپ نے ہمیں دیا ہے، اس دل کے اندر محبت بھی آپ اپنی بھر دیں، پیار بھی آپ اپنا بھر دیں، انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈریں، خوف کھانا ہے تو اللہ سے کھائیں، شرم کرنی ہے تو بے حیائی سے کریں، شرم کرنی ہے تو بغیرتی سے کریں، شرم اگر کرنی ہے تو دنیاوی معاملات کے اندر کریں، دین کے اندر شرم نہ کریں۔ جو بھی مسئلہ آپ کا سمجھ نہیں آتی، دین سیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھول کھول کر مسئلے بیان کر دیے، ایک ایک مسئلے کی ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے۔ شرم کے مارے بچیاں ایسے ایسے مسائل پوچھتی نہیں ہے، عمر گزر جاتی ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ ایک ٹکے کی نیکی قبول ہوتی ہے، جب ہمیں اپنی پاکی کا، ہمیں صفائی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پاک صاف کیسے ہونا ہے، ہم نے زندگی بسر کیسے کرنی ہے، تو پھر ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے پریشانیاں یعنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولوی ہیں جی، تنگ نظر ہے، بس ان کا کام ہی لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ایم فل کیا ہے، ایم اے کیا ہے، یہ جو ڈاکٹروں کی ڈگریاں تھامے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ کر تو دیکھو، ہمیں بتائیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں بتائیں تو صحیح غسل جنابت کیسے کرنا ہے، ہمیں بتائیں رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کی دعا کا ترجمہ سنائیں، سجدے کی دعا کا ترجمہ سنائیں، ہمیں بھی کچھ بتائیں تو صحیح۔ اتنی بڑی ڈگریاں اپنے ہاتھوں میں تھام کے رکھے ہوئے ہیں، ان ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل ڈگری اسلام والی ہے، اصل ڈگری قرآن والی ہے، اصل ڈگری اللہ سے تعلق والی ہے، اور جس ڈگری میں اللہ کا تعلق ہونا، جس ڈگری میں اللہ کا خوف ہونا، دنیا کے آپ جس مرضی کونے میں چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرتا۔ یہ جو مجھے نا میسج آتے ہیں اکثر، پریشانی ہے جی، الجھن ہے، بیٹی کا مسئلہ بن گیا ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں مل رہا، خاوند کی طرف سے پریشانی ہے، غربت ہے، ان سب کا حل یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، بس کوئی حل نہیں ہے۔ لوگوں کی نہیں سنتے، لوگوں نے کیا سننی، لوگوں نے کیا سننی ہے، لوگوں کی، لوگ وقتی طور پر دلاسا دیتے ہیں، لوگ وقتی طور پر بس واہ واہ کرتے ہیں،
आंसू चार आपके साथ बहा दिए, फिर मजाक उड़ाते हैं आपका। इसलिए अल्लाह ताला के साथ तल्लक मजबूत करें। अल्लाह की मोहब्बत सबसे खूबसूरत मोहब्बत है। अल्लाह ताला का डर सबसे खूबसूरत डर है। ये दर्द दिल अपने अंदर बिठा लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। अपने आप से एक सवाल कर लें बस कि यार मेरे दिल के अंदर एक चोट लगनी है, मेरा दिल जो है वो दिल मेरा किस तरफ जा रहा है? पैसे की तरफ है कि अल्लाह की तरफ है, खामद की तरफ से? खामद की मोहब्बत में नमाज गायब है, खामद की मोहब्बत में रोज़ा गायब है, कुरान गायब है। मैं कहता हूँ उस पैसे का क्या करना है, उस मोहब्बत का क्या करना है कि जिस मोहब्बत ने नमाज छीन ली। यार जिस मोहब्बत में अल्लाह ताला की मोहब्बत छीन ली, ऐसे सामान का मैं देखता हूँ ना, बेटी की शादी होती है, लाखों रुपए का जहेज दे दिया, नई नई शादी हुई है, नमाज गई, कुरान गया, अल्लाह से तल्लक गया, अल्लाह ताला की। मैं कहता हूँ आप अपने खामद की मोहब्बत में इतना नीचे ना गिरें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़रों से भी आप गिर जाएं। बस अपनी नमाज की फिक्र कर कर, अपने कुरान की फिक्र, अपनी तहज्जुद की फिक्र, अपने आप की फिक्र। बेटा फौत हो गया है, बेटी फौत हो गई है, कोई मसला बन गया है आपके साथ, सब्र रखें। अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता, अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला का प्यार, अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे बड़ी मोहब्बत है। अगर कोई गलती हो गई है, कमी कोताही हो गई है, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, ठीक है? अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, रो रो कर माफ़ी मांगी, अल्लाह माफ़ करने वाला है। उम्र भर की गलतियां अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। आपका मामला अपने अल्लाह के साथ है। अभी अपनी नमाज सीख लें। अगर किसी को गुस्ल जनाबत का पता नहीं, वो मुझसे पूछे। नमाज नहीं आती, मुझसे पूछे। कुरान नहीं आता, मुझसे पूछे। अगर किसी मसले की समझ नहीं आती, मुझसे पूछे। शर्म उतारें, दीन सीखें, ताकि हमारी नमाजें कबूल हो जाएं, ताकि हमारी नेकियां कबूल हो जाएं, ताकि हमारा अंदर का इंसान जो ठीक हो जाए, हम हमारा तल्लक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाए। जो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी नमाजों के अंदर सुकून नहीं, इसकी मेन वजह यह है। या तो कमी कोताही है कि हमें हमें पाकी साफ हमें पाकी का नहीं पता कि हमने पाक साफ कैसे होना है, हमें मसाइल का नहीं पता। नमाज का तर्जमा पढ़ें, नमाज का तर्जमा पढ़ें, कुरान का तर्जमा पढ़ें, दीन के मामलात के अंदर दिलचस्पी लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कभी भी आपको रद्द नहीं करेगा। अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत भी करेगा, अल्लाह ताला आपसे प्यार भी करेगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने सीखने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में सबसे मैं ये कहूँगा, ग्रुप के जितने भी मेंबरान हैं सारे के सारे मेरे लिए काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है। इसके अंदर मेरे अजीज भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे वालदैन हैं, ठीक है, मेरी सिस्टर हैं। जितने भी अजीज वकारब इस ग्रुप के अंदर है, जितने भी अहबाब इस ग्रुप के अंदर है, सारे के सारे मेरे लिए इज्जत की जगह पर हैं। मैंने कभी किसी के लिए को इस निगाह से नहीं देखा कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसके सीयत ज्यादा है, इसके सीयत कम है। मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए काम करता हूँ, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। और मैं इतना परेशान होता हूँ बसा औकात कि मैं बात हक सच की कहता हूँ कि ये बात हक सच है, फिर भी लोग मुझे बातें करते हैं। मैं कभी परेशान नहीं हुआ लोगों की बातों पर। लोग जो मर्जी कहते रहे, मैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए हर वक्त कोशिश करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला राजी हो जाए। बस अल्लाह ताला राजी हो जाए, अल्लाह ताला से तल्लक मजबूत हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की, दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। मैं मदीना यूनिवर्सिटी था, मदीना यूनिवर्सिटी, हमारे एक शेख थे दुबई के से थे वो, कि वो ना पढ़ाने के लिए आते थे। एक दिन पढ़ा रहे थे तो कहने लगे, इंसान हर वक्त हर लम्हे अगर ये सोच लेना कि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है, मैंने भी अल्लाह से मोहब्बत करनी है, तो इंसान का कभी दिल बेकरार और परेशान नहीं होता। ये जुमला आप भी रकम कर लें अपने ज़हनों में। अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान को इतनी बुलंदी पर ले जाती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला से मोहब्बत बढ़ चढ़ करें, दीन सीखें, सिखाएं। मेरे लिए भी दुआ करें, अपने अजीज़ व अकारब के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की, सीखने की
کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔